تاشقند سے پہلے، تاشقند کے بعد۔ اگر افریقہ کے کسی کونے میں کسی حبشی پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر آتی ہے۔ یہ بات کسی بھلی گھڑی میں سارتر نے لکھی تھی اور ٹی ہاؤس کی میز پر اس وقت سارتر زیر بحث تھا۔ ہمارے بیچ بیٹھے ایک دوست نے ٹکڑا لگایا، تو پھر کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری سے سارتر کیسے بچ سکتا ہے؟ دوسرے دوست نے اس سے شے پائی اور بولا، اگر پاکستان کے ادیب یوم الجزائر منا سکتے ہیں تو یوم کشمیر کیوں نہیں منا سکتے؟ اور یہ 1965 کے دن تھے، مئی کا بیچ تھا، موسم گرم ہو چلا تھا اور بر صغیر کی فضا میں ایک درہمی تھی۔ اس فضا میں اس گفتگو نے اپنا اثر دکھایا۔ دوسرے تیسرے دن ہی ٹی ہاؤس کی بالائی منزل میں چند ادیب سر جوڑ کر بیٹھے۔ ان بزرگوں کا دھیان آیا جنہوں نے یوم الجزائر میں سرگرمی دکھائی تھی۔ خیر فیض صاحب تو شہر ہی میں نہیں تھے، اب وہ کراچی جا بسے تھے۔ مولانا صلاح الدین احمد اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ سید امتیاز علی تاج کو یاد کیا گیا، وہ آن موجود ہوئے۔ ان کی سرکردگی میں ایک چھوٹی سی مشاورتی کمیٹی بن گئی جو بعد میں پھیلتی چلی گئی۔ نعیم طاہر نے، جو ان دنوں آرٹ کونسل کے سیکریٹری تھے، پیشکش کی کہ ٹی ہاؤس میں بیٹھ کر آپ کیا کریں گے؟ اس کام کے لیے آرٹ کونسل حاضر ہے۔ آرٹ کونسل میں جو میٹنگ ہوئی اس میں اعجاز حسین بٹالوی، تجمل حسین اور خالد حسن نے بھی شرکت کی، اور اب تجمل حسین نے پیشکش کی کہ ٹی ہاؤس ہی کی بغل میں تھنکرز فورم کا دفتر ہے، وہ جگہ اس کام کے لیے حاضر ہے۔ بس پھر تھنکرز فورم کا دفتر ہی اس کمیٹی کا دفتر بن گیا۔ آرٹ کونسل کی میٹنگ کی تصویر اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس میں اعجاز بٹالوی، تجمل حسین، خالد حسن، سعید محمود اور انجم رومانی کے چہرے مجھے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ ایک چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تاج صاحب اور نعیم طاہر تو تھے ہی، مگر اس تصویر میں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ شاید کئی ایک اور بھی تھے، وہ بھی کیمرے کی زد سے باہر رہے۔ اس کمیٹی نے آگے کیا کیا اس کی کچھ تفصیل جو مجھے یاد نہیں تھی اپنے ایک کالم میں نظر آ رہی ہے، جو 13 جون 1965 کے مشرق میں شائع ہوا، اور اس سے 2 دن پہلے کچھ ادیب سر جوڑ کر بیٹھے۔ یہ کوئی بڑا اجتماع نہیں تھا، مگر ادیبوں کی ہر نسل اور ہر مکتبہ فکر کے ایک ایک دو دو آدمی موجود تھے۔ یہاں ڈاکٹر سید عبداللہ اور سید امتیاز علی تاج تھے۔ میاں بشیر احمد کراچی جاتے جاتے یہاں زیر بحث آنے والی تجویز کو آشیرواد دے گئے تھے۔ احمد ندیم قاسمی تھے، قتیل شفائی تھے، پھر ایک نسل ناصر کاظمی کی اور ایک نئی نسل افتخار جالب کی۔ طے ہوا کہ لاہور کے ادیبوں، فنکاروں اور دانشوروں کو جمع کرو اور کشمیر کے نام پر افریقہ اور ایشیا کے ضمیر کو خطاب کرو، یورپ کے ضمیر کو پکارو اور پاکستان کے دوسرے شہروں کے ادیبوں سے کہو کہ وہ بھی اکٹھے ہوں اور بے زبان کشمیر کی زبان بنے۔ ایک خط سارتر کو، ایک خط برٹرنڈ رسل کو، ایک اپیل بھارت کے ادیبوں سے، ایک محضر نامہ افریقہ اور ایشیا کے ادیبوں کی خدمت میں، اور ایک محضر نامہ الجزائر میں افریشیائی کانفرنس کرنے والوں کی خدمت میں۔ مجھے 2 خط یاد ہیں، ایک سارتر اور رسل کے نام، دوسرا کرشن چندر کے نام۔ اکیلے کرشن چندر کے نام یہ سوچ کر کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ ایک کرشن چندر کو خطاب کیا تو گویا ہندوستان کے سارے ادیبوں سے کلام ہو گیا۔ اس جلسے میں نہ نعرے لگے، نہ جذباتی تقریریں ہوئیں، معاملے کی باتیں سنجیدگی کے ساتھ ہوئیں۔ مذکورہ خط پڑھ کر سنائے گئے، مگر ان خطوط کے ساتھ ہوا کیا؟ جلسہ تو بہت اہتمام سے ہوا، پنجاب یونیورسٹی کا سینٹ ہال بھرا ہوا تھا، شہر کے کم و بیش سارے ہی ادیب اور دانشور اکٹھے تھے۔ صدارت کی کرسیوں پر 3 شخصیتیں رونق افروز تھیں، سید امتیاز علی تاج، ڈاکٹر سید عبداللہ، احمد ندیم قاسمی۔ خطوں پر، محضر نامے پر سب نے دستخط کیے، سارے مراحل طے ہو گئے، مگر بعد میں جب ٹٹولا تو اصلیں غائب۔ ہاں، میری حیثیت سیکریٹری کی تھی، میں نے بہت پوچھ گچھ کی۔ تھنکرز فورم کے دفتر والوں کو ٹٹولا، بھید نہ کھلا کہ ہوا کیا۔ اعجاز بٹالوی کے مشورے سے پھر یہی ٹھہری کہ نقلوں پر گزارا کیا جائے اور جنہیں بھیجنا ہے وہی بذریعہ ڈاک روانہ کر دی جائیں۔ اس تجربے سے میں نے یہ جانا کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ اگر ادیب جلسے جلوس کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو پھر اسے اس دنیا کے بھید بھاؤ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، نہیں تو اپنی کھال میں رہے اور بس لکھنے لکھانے سے غرض رکھے۔ جو سوچا سمجھا ہے اس کا حق حساب قلم ہی سے کرے۔ لو، یہ تو فضا اور کشیدہ ہو گئی، اور پھر کشیدہ ہوتی ہی چلی گئی۔ ستمبر کے آتے آتے سچ مچ جنگ کے بادل سر پہ منڈلانے لگے۔ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ تنا تنی کب نہیں ہوئی تھی، مگر ہر بار یہی ہوا کہ کچھ ادھر سے دھمکیاں، کچھ ادھر سے بندوقیں سیدھی ہو گئیں، ادھر سے مکہ دکھایا گیا۔ سر سے پانی اونچا ہونے لگتا تو تھوڑی عقل آ جاتی اور بیچ بچاؤ ہو جاتا۔ مجھ جیسے سادہ دل سمجھ رہے تھے کہ اب کے بھی ایسا ہی ہوگا، مگر اب کے تو پانی واقعی سر سے اونچا ہو گیا۔ وہ 6 ستمبر کی صبح تھی، روز کی طرح چڑھی تھی۔ روز کی طرح میں گھر سے نکلا، آرام سے دفتر پہنچا، مگر اندر قدم رکھا اور ادھر ایسی بجلی کڑکی کہ دفتر کے در و دیوار ہل گئے۔
یا اللہ، یہ کون سی قیامت آ گئی؟ بس فوراً ہی کریٹ پہ خبر آئی کہ جنگ شروع ہو گئی، ہندوستان کی فوجیں لاہور شہر کے در پہ دستک دے رہی ہیں۔ یا الہی خیر! اخبار کا دفتر ویسے ہی حساس ہوتا ہے، کھلبلی مچ گئی، ٹیلی فون کھڑکھڑانے لگے، کریٹ کی مشین تیز تیز چلنے لگی۔ مجھے دفتر میں اپنا مصرف نظر نہ آیا تو نکل کھڑا ہوا کہ باہر چل کر دیکھیں کہ کیا احوال ہے۔ سیدھا ٹی ہاؤس پہنچا۔ ٹی ہاؤس خالی پڑا تھا، یا یہ بجلی سی جو کڑکی تھی اس کی دہشت سے خالی ہو گیا؟ ہاں، بجلی کی یہ کڑک پاکستان کے اس جنگی جہاز کا کرشمہ تھا جو ساؤنڈ بیریئر توڑ کر میدان جنگ کی طرف لپکا تھا۔ میں ٹی ہاؤس کے باہر کھڑا سراسیمہ مخلوق کو دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے شیخ صلاح الدین دفتر سے نکل کر سائیکل پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے برسوں بعد مجھے آج کی تاریخی صبح شیخ صاحب کی صورت دکھائی دی تھی۔ میں نے پکار کر کہا کہ شیخ صاحب، جنگ شروع ہو چکی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سائیکل کو آہستہ کیا، کہا کہ گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ شیخ صاحب، آپ کمال کرتے ہیں، آپ ایسے وقت میں گھر جا رہے ہیں؟ شیخ صاحب سائیکل سے اترے، قریب آئے۔ پھر کیا کریں؟ میں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ سائیکل یہاں ٹی ہاؤس کے سٹینڈ پر کھڑی کیجئے، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیے، چل کے ناصر کو ریڈیو سے نکالتے ہیں، پھر کہیں بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ شیخ صاحب نے یہی کیا۔ لو، آج ہم بھلا ریڈیو اسٹیشن کے اندر قدم رکھ سکتے تھے؟ گیٹ بند تھا، مسلح پہرے دار مستعد کھڑے تھے۔ اب کیا کریں؟ میں نے گیٹ کے برابر بیٹھے پنواڑی سے پوچھا کہ ناصر صاحب کا پھیرا ہو گیا؟ نہیں جی، ابھی پھیرا نہیں ہوا، ان کا وقت ہو گیا ہے، آتے ہی ہوں گے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ اس یان ناصر اندر سے نمودار ہوا۔ میں نے کہا کہ ریڈیو میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ نکلو، شیخ صاحب گاڑی میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر آج تو ریڈیو میں بہت کام ہے۔ ہاں، آج تو بہت کام ہونا چاہیے، مگر تم اس کام میں کیا ہاتھ بٹاؤ گے؟ سوچ کر بولا، اچھا ابھی آتا ہوں۔ ناصر گیا اور آیا۔ پھر ہم نے چل کر اپنے پرانے اڈے لارڈز میں جا کر چھاؤنی چھائی۔ ادھر چائے کے آتے آتے شیخ صاحب نے جانے کیا پینترا بدلا کہ جنگ کے ذکر سے فلسفے کی بحث پر آ گئے۔ کمال سادگی سے وقت کے فلسفے کی بحث کو وہیں سے پکڑا جہاں انہوں نے اب سے کئی برس پہلے سویرا کے دفتر میں اگلے دن کے لیے ملتوی کیا تھا، اور جاری ہو گئے۔ میں بھی آج کتنے برس کے بعد ان کی گفتگو سن رہا تھا، سو میں تازہ دم تھا، یکسو ہو بیٹھا۔ بیچ بیچ میں ہمارا کوئی شناسا بیرا آ کر تھوڑی کھنڈت ڈالتا، بتاتا کہ سائرن ہو گیا ہے، ہوائی حملہ ہونے والا ہے۔ شیخ صاحب تون و کرہن دم بھر کے لیے چپ ہوتے۔ ادھر وہ رخصت ہوا اور ادھر یہ پھر جاری۔ چائے پی، کھانا کھایا، پھر شور پڑا کہ ایوب خان کی تقریر ہونے لگی ہے۔ شیخ صاحب ایوب خان کے یوں بھی بہت قائل تھے، اور اس وقت تو ہم سب ہی منتظر تھے کہ دیکھیں کہ جنرل اس نازک گھڑی میں کیا اعلان کرتا ہے۔ سو سب کی طرح ہم تینوں نے بھی یہ تاریخی تقریر پوری توجہ سے سنی۔ میں سمجھا کہ شیخ صاحب بس اب تھم گئے ہیں، مگر انہوں نے تقریر پہ مختصر سا تبصرہ کیا، یعنی اپنے اطمینان کا اظہار کیا، اور پھر اپنے موضوع پر آ گئے۔ شام ہوتے ہوتے بیرے نے لپک جھپک بل پیش کیا، کہا کہ جلدی کرو جی، آج بلیک آؤٹ ہے، ہوٹل بند ہونے لگا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شیخ صاحب، میری گاڑی بہت بے اعتباری ہے، رستے میں رک کر کھڑی ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ نہیں کھڑی ہوگی، شیخ صاحب نے پہنچے ہوئے فقیروں والی شان سے کہا۔ خیر، میں نے پہلے شیخ صاحب کو ٹی ہاؤس پہ چھوڑا، پھر ناصر کو ٹولنٹن کے نکڑ پہ، وہاں سے پلٹا۔ اب اندھیرا ہو چلا تھا اور اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی گاڑی والا لائٹ نہ جلائے۔ کوئی لائٹ جلاتا تو پولیس والے بعد میں ٹوکتے، پہلے دائیں بائیں آگے پیچھے تیز تیز چلنے والے لعنت ملامت کرتے، شور مچاتے، کیا ہمیں مروانا ہے؟ دوسرے دن کی سنو، دفتر میں قدم رکھا تو پتہ چلا کہ جنگ کا فوری اثر یہ ہوا ہے کہ کاغذ کمیاب ہے، سو اب اخبار کے صفحات کم ہو گئے ہیں۔ ادھر جنگ کی خبروں کا وفور ہے، سو لاہور نامہ کے لیے فی الحال ان صفحوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گویا اب اخبار میں میرا کوئی کام نہیں ہے۔ کام کیسے نہیں ہے؟ ہمارے مینیجنگ ایڈیٹر عنایت اللہ بولے، جنگ میں لکھنا بعد میں ہوتا ہے، پہلے تو دیکھنا اور مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو دفتر سے نکلو، گھومو پھرو، دیکھو کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ 2 بیویاں تمہارے سپرد ہیں، انہیں بھی ساتھ لے جاؤ، یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ شہر جنگ کو کیسے بھگت رہا ہے۔ یہ 2 بیویاں تھیں مسرت جبیں اور فریدہ حفیظ۔ ہاں، مجھے یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ مشرق کی معرفت عورت کو پہلی مرتبہ اردو صحافت میں داخلہ ملا تھا، اور بڑی دھوم کے ساتھ داخلہ ملا تھا۔ مسرت جبیں کا کالم تھا تو عورتوں کے لیے، مگر مردوں کی دنیا میں سپر ہٹ جا رہا تھا۔ ویسے عورتیں پہلے تو اخبار واجبی پڑھتی تھیں، مشرق گھریلو عورتوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے کالجوں میں بھی بے تحاشا مقبول تھا۔ اس کے مختلف فیچروں اور کالموں کو دیکھتے دیکھتے قبول عام کی سند مل گئی۔ ریاض بٹالوی نے اپنے فیچروں میں ایک نیا طور نکالا تھا، بیس بدل کر مختلف اداروں میں پہنچتے، کبھی مریض بن کر ہسپتال میں، کبھی ملزم بن کر تھانے میں، اور ان اداروں کا کچا چٹھا فیچر میں پیش کرتے۔ ایک مرتبہ یہ حضرت اپنی دانست میں گم ہو گئے۔ مشرق میں اعلان ہو گیا کہ جو ان کا پتہ لگائے گا انعام پائے گا۔ ادھر سینٹ ہال میں یوم محمد حسین آزاد منایا جا رہا تھا۔
مولانا صلاح الدین احمد تقریر کر رہے تھے۔ انہیں اس جلسے میں نبیرہ آزاد محمد باقر کی کمی محسوس ہو رہی تھی، جو ابھی پچھلے دنوں اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یہاں ایک شخص نظر نہیں آ رہا ہے، وہ آج ہمارے بیچ میں سے گم ہے۔ اخلاق احمد دہلوی کی بغل میں بیٹھا ہوا ان کا ننھا صاحبزادہ برجستہ بولا، ریاض بٹالوی، اور محفل زعفران زار بن گئی۔ ہاں تو ایک تھی مسرت جبیں اور دوسری فریدہ حفیظ، جو انہی دنوں پنجاب یونیورسٹی سے نکل کر مشرق میں پہنچی تھیں۔ مجھے ویسے بھی اپنے کالم کے واسطے سے شہر میں خاک پھانکنے کا چسکا لگ چکا تھا، جنگ اس پر مستزاد، پھر اس وقت ساتھی بھی اچھے مل گئے تھے۔ بس فوراً ہی انہیں ساتھ لے میں نکل کھڑا ہوا، مگر سر منڈاتے ہی اولے پڑے اور پھر پڑتے ہی چلے گئے۔ تھوڑا چلے اور ہوائی حملے کا سائرن بجنے لگا، پھر 4 قدم چلے اور پھر سائرن۔ اس عمل میں یہی طے کرنا بھول گئے کہ جانا کدھر ہے۔ ارے انتظار صاحب، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں اللہ لے جائے گا۔ ایسا کرو کہ ماڈل ٹاؤن چلتے ہیں۔ یہ مسرت جبیں کی تجویز تھی۔ ماڈل ٹاؤن میں فرحات زیدی رہتے تھے، ان کے اور مسرت جبیں کے بیچ تعلق خاص تھا۔ میں نے اس تعلق کے احترام میں فوراً ہی گاڑی کا رخ موڑا اور ماڈل ٹاؤن کی راہ پر پڑ لیے۔ اس راہ میں کچھ زیادہ ہی سائرن بجے، اور یہ کہ اس سڑک پر 2 طرف خندقیں بھی کل اور آج میں کھد گئی تھیں۔ پولیس والے ہدایت کرتے کہ فوراً خندق میں اتر جاؤ۔ ایک خندق میں بیٹھے بیٹھے مسرت جبیں پر عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ اس نے سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا۔ ہم دونوں حیران، ارے یہ تمہیں کیا ہوا؟ بمباری کے خوف سے رو رہی ہو؟ اصل میں مجھے اپنے ابو یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں اس وقت وہ کس حال میں ہوں گے، مگر ہم تو دفتر میں جا کر یہی بتائیں گے کہ تم بمباری کے خوف سے رونے لگیں۔ اس بی بی نے اس بدنامی کے خوف سے فوراً ہی آنسو پونچھ لیے۔ خیر تو ماڈل ٹاؤن گئے، فرحات زیدی کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں ساتھ لیا، پلٹ کے دفتر آئے۔ ابھی سانس ہی لیا تھا کہ پاکستان کونسل سے طلبی کا فون آ گیا۔ نصیر انور بول رہے تھے، مگر پہلے صفدر میر کا ایک بیان سن لیجئے۔ ان کے مضامین کا مجموعہ تصورات میرے سامنے ہے۔ ایک انٹرویو میں بیان دیتے ہیں، لاہور میں ایک بڑا ادبی جلسہ 6 ستمبر 65 کو ہو رہا تھا۔ پنجابی مجلس نے بلے شاہ کی شاعری پر تقریب کی، میں صدارت کر رہا تھا۔ 300 ادیبوں نے شرکت کی، انتظار حسین بھی تھا۔ نئی صورتحال میں بلے شاہ کی شاعری کے بجائے پاک بھارت کی ممکنہ جنگ پر گفتگو ہوئی۔ غلط، ممکنہ کیا، جنگ تو شروع ہو چکی تھی۔ 6 ستمبر کو ایسا کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ ہاں اب سنیے کہ ہوا کیا تھا۔ یہ اصل میں 7 ستمبر کی بات ہے۔ تو نصیر انور فون پر بول رہے تھے، کہہ رہے تھے، یار ویسے تو آج بلے شاہ کے سلسلے میں تقریب ہونی تھی، مگر جنگ سے سارے پروگرام ہی بدل گئے۔ اب اس جلسے کا پروگرام یہ ہے کہ جنگ کے ہنگام ادیبوں کو کیا کرنا چاہیے، اس پر گفتگو ہو، مگر ہوائی حملے کا سائرن بار بار بج رہا ہے۔ شہر میں افراتفری ہے، ادیب ہاتھ نہیں آ رہے، جو دور ہیں وہ تو پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ تم تو غریب ہو، تم تو آ سکتے ہو۔ بھائی میں تو دور بھی ہوتا تو آ جاتا، میں تو صبح سے حرکت میں ہوں۔ اگر صفدر میر صدارت کرے اور تم سے بولنے کو کہا جائے تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اور لیجئے، جنگ کے صدقے ایک دوسرا روٹھا ہوا دوست بن گیا۔ اس جلسے میں گنتی کے لوگ تھے، یہی شفقت تنویر مرزا، راجہ رسالو اور چند ایک اور۔ ادیب اصل میں اگلے جلسے میں جمع ہوئے جو 9 ستمبر کو منعقد ہوا تھا۔ حال بھرا ہوا تھا، گنتی میں نہیں بتا سکتا۔ یہ جلسہ ہنگامہ خیز تھا۔ بہت ہنگامہ اس وقت ہوا جب صفدر میر نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک قرارداد ایوب خاں پر اظہار اعتماد کی منظور کی جائے۔ ایسی قرارداد منظور نہیں ہو سکی۔ اصل میں صفدر میر ایوب خاں کے پہلے ہی سے بہت مداح چلے آ رہے تھے۔ جنگی حالات میں یہ مداحی 2 آتشہ ہو گئی۔ اسی ہنگام انہوں نے جو پہلی جنگی نظم لکھی، اس میں بھی اس کا عکس آ گیا۔ صدر ایوب کی آنکھ میں خون اتر آیا ہے۔ اصل میں تو خون صفدر میر کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا۔ اس کی نکاسی شاعری کے واسطے سے ہوئی۔ کس تیزی سے اترا اور کس تیزی سے اس کی نکاسی ہوئی۔ جنگ چھڑنے کے بعد جو پہلا اتوار آیا اور حلقے کا جلسہ ہوا، اس میں صفدر میر پہنچے اور اپنی پہلی جنگی نظم لاہور کو سلام پیش کی۔ اگلی اتوار تک دوسری نظم تیار تھی، سیالکوٹ کی فصیل، اور یہ دونوں طویل نظمیں تھیں، اور ایسی نظمیں جو خالی جنگی نعرہ نہیں تھیں، شاعری کی مثالیں بھی تھیں۔ اور ان نظموں کے واسطے سے صفدر کا ایک دیرینہ خواب بھی پورا ہو گیا۔ کب سے یہ عزیز یہ تمنا پال رہا تھا کہ اپنی شاعری کے واسطے سے عوام تک پہنچے۔ اپنی انقلابی نظموں کے واسطے سے تو یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، اب ان نظموں کے واسطے سے پوری ہو گئی۔ نسبت روڈ سے ایک جلوس گزر رہا تھا، لاؤڈ سپیکر پر صفدر میر کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے دفتر میں بیٹھے بیٹھے یہ آواز سنی اور لپک کر باہر گیا۔ جلوس کے بیچ ایک ٹرک چل رہا تھا۔ صفدر میر ٹرک پر کھڑا گرج رہا تھا، چلو واگے کی سرحد پر، وطن پر وقت آیا ہے، وطن پر کٹ کے مر جانے کا یارو وقت آیا ہے۔ صفدر کی شاعری کی ہانڈی میں زبردست ابال آیا تھا۔ جنگ کے پہلے ہفتے میں ایک نظم، دوسرے ہفتے میں دوسری نظم، اور دونوں جنگی کارناموں کی ٹکر پر شعری کارنامے۔
مگر پھر جنگ ہی تھم گئی۔ جتنی اس جنگ کی عمر تھی اتنی ہی اس شیری ابال کی عمر نکلی۔ پہلے سیز فائر، پھر اعلان تاشقند، صفدر میر کا پھر ایک بیان، پھر معاہدہ تاشقند کے بعد بھی مسئلہ ہوا۔ اس کی مذمت کے لیے نیا عہد نامہ لکھا گیا۔ وہاں موجود سب ادیبوں نے دستخط کیے، انتظار حسین اور جیلانی کامران نے بھی کیے۔ دونوں ٹی ہاؤس میں آئے، گھبرا گئے اور اپنا نام کٹوا دیا۔ پھر غلط، میں نے تو کسی ایسے بیان پر دستخط ہی نہیں کیے تھے، انکار کر دیا تھا۔ پھر نام کٹوانے کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ویسے یہ کون سا جلسہ ہے؟ کہاں ہوا تھا؟ اس میں خیر سے کتنے ادیب جمع ہوئے تھے؟ صفدر کی یادداشت بہت گھپلے کرتی ہے۔ اب میں کہاں تک اس عزیز کی تصحیح کروں؟ ویسے ہمارے ادب میں اعلان تاشقند کے بعد کا زمانہ اخباری بیانات کا زمانہ ہے۔ شاعروں نے غزلیں کم لکھیں، بیانات پر دستخط زیادہ کیے، اور افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں کے حوالے سے کم اور اپنے بیانات کے ذریعے زیادہ مقبولیت حاصل کی۔ اس زمانے میں شہرت عام اور بقائے دوام کا یہ نسخہ نیا نیا دریافت ہوا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اخباری بیان کی یہ صنف پروان چڑھی اور شعر اور افسانے پر اس نے برتری حاصل کر لی۔ لگتا تھا کہ یہ زمانہ اعلان تاشقند ہی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جنگ ستمبر کے ہنگام ہم اپنی فوجی طاقت کے کچھ اس طرح قائل ہوئے تھے کہ اعلان تاشقند دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا عمل نظر آتا تھا۔ بس اس کے ساتھ ہی ایوب خان کا رواب شواب ختم ہو گیا۔ آمریت میں یہی ہوتا ہے کہ جب تک دبدبہ ہے آدمی دم نہیں مار سکتا، دبدبہ گیا تو پھر زبانیں ایسی کھلتی ہیں کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ تو اب ایوب آمریت غازی صدر ایوب کی آنکھ میں خون اتر آیا ہے والے پرشکو دور سے گزر کر ایوب کتا ہائے ہائے والے دور میں داخل ہو گئی تھی۔ شیر اب بکری نظر آ رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو وزارت سے مستعفی ہو کر سیاست کے میدان میں کود پڑے تھے اور اعلان تاشقند کے راز سے پردہ اٹھانے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ ویسے تو سبھی سیاسی جماعتوں نے حسب توفیق اعلان تاشقند سے شہ پائی اور طاقت پکڑی، مگر سچی بات ہے کہ اس کا سب سے کامیاب استعمال بھٹو صاحب نے کیا۔ یوں ان کی 12 مسالوں والی سیاست میں ہر مسالے کا اپنا ذائقہ تھا، اسلام، سوشلزم، جمہوریت، مگر غالباً سب سے چٹپٹا مسالہ یہی تھا۔ ان کا ہر جلسہ اس دھمکی پر ختم ہوتا تھا کہ اگلے جلسے میں اعلان تاشقند کے پیچھے جو سازش ہے اس سے پردہ اٹھاؤں گا، اور ہر جلسے کے اعلان پر ادیبوں کا ٹولہ ٹی ہاؤس سے یہ توقع باندھ کر جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوتا تھا کہ آج راز سے پردہ اٹھے گا، مگر پردہ نہ اب اٹھتا ہے نہ تب اٹھتا ہے۔ اس عمل میں جلسے جلوس تیزی پکڑتے چلے گئے، نعروں نے زور باندھا اور اس کے ساتھ ہی نظریاتی تقسیم ہوتی چلی گئی۔ اسلامی سوشلزم کی اصطلاح میں ایک نئی توانائی پیدا ہوئی۔ نئے پرانے اشتراکیوں نے سوچا کہ اسلامی مملکت میں رہنا ہے تو پھر اسلام تو ہوگا، تو چلو اشتراکیت کی خاطر تھوڑا اسلام بھی صحیح۔ بھلے مسلمانوں نے سوچا کہ خالص اشتراکیت تو تیز دارو تھی، اسلام سے اس کا کچھ دف مارا جائے گا، کچھ اس کی کڑواہٹ جاتی رہے گی، شاید اب یہ دارو مفید رہے گی۔ تو مختلف گروہوں نے اس نعرے کو مفید جانا اور وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرتا چلا گیا۔ مگر جماعت اسلامی ایسی اڑن گھائیوں میں آنے والی نہیں تھی۔ ان کا موقف تھا کہ اسلام ہو تو خالص ہو۔ بس اس عمل میں ایک نئی اصطلاح اسلام پسند کی وجود میں آئی۔ تو اسلام پسند ایک طرف، سوشلسٹ دوسری طرف۔ اسلام پسندوں کے لیے تو سوشلسٹ بھی سوشلسٹ تھے اور اسلامی سوشلسٹ بھی سوشلسٹ ہی تھے۔ بھٹو صاحب کی کرشمہ ساز شخصیت نے ادیبوں دانشوروں کو لوٹ لیا۔ سو ایسے ادیب بھی جنہوں نے سوشلزم سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رکھا تھا، اب اسلامی سوشلزم کا دم بھرتے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ادیب اپنی تربیت سے مجبور تھے، جلسوں میں جا کر نعرے نہیں لگا سکتے تھے۔ اخباری بیان جلوسوں کی نعرے بازی کا انہیں بدل نظر آیا۔ بس پھر یہ صنف دنیائے ادب میں فروغ پاتی چلی گئی۔ ہر دوسری تیسری شام کوئی رضاکار دانشور ایک کاغذ اور پنسل لیے ٹی ہاؤس میں نمودار ہوتا، ہر میز پر جاتا، وہاں بیٹھے ادیبوں سے تقاضا کرتا کہ بیان پہ دستخط کرو۔ متفق الخیال ادیب جوش ایمانی میں دستخط کرتے، باقی ادیب روب میں آ کر بے پڑھے کہ کیا بیان ہے دستخط کرتے۔ ادھر میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ کسی بیان پہ دستخط نہیں کرنا۔ یاروں کی نظر عنایت سے رجت پسند تو میں پہلے سے چلا آتا تھا، اب میری رجت پسندی لا علاج ہوتی چلی گئی۔ نذیر ناجی نے مساوات میں کالم لکھ لکھ کر میری رجت پسندی کو اور عالم آشکارا کر دیا۔ بیانات کی اس ریل پیل میں ایک بیان خاص طور پر مجھے یاد آ رہا ہے جو کراچی سے 53 ادیبوں دانشوروں کی طرف سے جاری ہوا اور لاہور تک پہنچتے پہنچتے کتنے بیانات کو جنم دیتا چلا گیا۔ اس کا تعلق مولانا بھاشانی کی ذات سے تھا، مگر اس سے پہلے مجھے ایک اور واقعہ بھی تو ذکر کرنا چاہیے۔ اس ہنگامہ دارو گیر میں سوشلسٹ 2 فرقوں میں بٹ چکے تھے، ترمیم پسند اور انقلابی، اور پلہ اس وقت انقلابیوں کا بھاری تھا۔ ترمیم پسندوں کا سلسلہ نسب تو سوویت روس سے ملتا تھا۔
سوویت روس پاکستان میں پہلے ہی کون سا نیک نام تھا، اب اعلان تاشقند کے وقت سے مزید رسوا ہو چکا تھا۔ پھر ایشین سیکیورٹی پلان اور پاک ہند کنفیڈریشن کے شوشے بھی اسی سے منسوب تھے۔ ترمیم پسند سوشلزم تو ہمیں وارا نہیں کھاتا تھا۔ یہ گروہ سکڑتا چلا جا رہا تھا اور سید سبط حسن پرانے وقتوں کی یادگار نظر آتے تھے۔ اب انقلابیوں کی ایک نئی نسل پیدا ہو چکی تھی، جنہیں سجاد ظہیر سے لے کر حمید اختر تک سب ترقی پسند، موقع پرست اور انقلاب دشمن نظر آتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چینی برانڈ سوشلزم کا علم تھا، اسے وہ سچا اور کھرا سوشلزم جانتے تھے، نہ خالص انقلاب۔ پچھلے ترقی پسندوں کو تو اپنے نظریے کے اعلان اور تبلیغ میں بہت دشواریاں پیش آئی تھیں۔ غدار، اسلام دشمن، لادین، روسی ایجنٹ، کیسے کیسے خطابات سے نوازے گئے، مگر نو ترقی پسندوں کو چین سے رشتہ داری کے باعث بہت سہولت حاصل تھی۔ چین ہمارا دوست اور ہندوستان کا دشمن، اس کا لادین انقلاب بھی ہمیں بھلا نظر آتا تھا۔ بلکہ نیک دل مسلمان چین کا دورہ کر کے واپس آتے تھے تو اہل وطن کو خوشخبری سناتے تھے کہ ہم چین میں اسلام کا جلوہ دیکھ کر آئے ہیں۔ مغرب کی بے حیائی سے پریشان مسلمان چین سے یہ ایمان افروز اطلاع لے کر آتے کہ عورت وہاں عورت نظر نہیں آتی۔ ایک جلسے میں چین کے ایک نیک دل زائر سے، جو اس مشاہدے سے مسحور نظر آ رہا تھا، میں نے تقریر کے بعد پوچھا کہ عورت اگر چین میں عورت نظر نہیں آتی تو پھر کیا نظر آتی ہے؟ جیسے اور سب نظر آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ عورت ہے۔ اور سب یعنی مرد۔ اور میں حیران کہ یا اللہ، کیا یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ عورت اپنی صنفی شناخت کو گم کر دے؟ اس پس منظر میں نو ترقی پسندوں کو اپنی دعوت انقلاب میں بہت سہولت حاصل ہو گئی تھی۔ آخر وہ بھی تو ایک ثقافتی انقلاب برپا کرنے کے در پہ نظر آ رہے تھے۔ ان کا پہلا ہدف حلقہ ارباب ذوق تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حلقہ اگر مشرف با انقلاب ہو جائے تو پھر پاکستان میں انقلاب کا رستہ کون روک سکتا ہے؟ اور اب مولانا بھاشانی کی طرف آئیے۔ شیخ مجیب الرحمن تو ہمارے لیے یکسر ناقابل قبول تھے۔ ایک تو وہ بھٹو صاحب کے حریف تھے، پھر ان کے 6 نکات نے انہیں بہت رسوا کر رکھا تھا۔ مولانا بھاشانی مولانا بھی تھے اور انقلابی بھی تھے۔ ان کا سکہ مغربی پاکستان میں چل گیا، مگر اسلام پسندوں نے ان کو مولانا نہیں مانا، بس انقلابی جانا اور ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اسی چکر میں یہیں کہیں ان پر حملہ ہو گیا۔ باقی حلقوں میں اس واقعے کی جو مذمت ہوئی وہ تو ہوئی، مگر ادیبوں اور دانشوروں نے بھی اس واقعے پر بڑی شدت سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اب میں اپنے اس وقت کے ایک کالم کی مدد سے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس رد عمل نے لاہور کے ادبی حلقوں میں کیا شکل اختیار کی۔ 23 ادیبوں اور دانشوروں نے حملے کی مذمت میں ایک بیان جاری کیا، اس کے جواب میں دوسری طرف سے 26 ادیب، دانشوروں، صحافیوں نے ایک بیان داغ دیا۔ پھر یوں ہوا کہ اتوار کی شام جب حلقے کے جلسے کے بعد بہت سے ادیب ٹی ہاؤس میں اکٹھے تھے تو ایک دانشور ایک بیان کا مسودہ لے کر ٹی ہاؤس میں داخل ہوا۔ دستور کے مطابق میز گیا، دستخط کرانے لگا۔ ایک میز پر یاروں نے سوال کھڑا کر دیا کہ مولانا بھاشانی پر حملے کی مذمت برحق، مگر ہم جماعتی سیاست میں کیوں پھنسیں اور کسی جماعت کا نام لے کر کیوں مذمت کریں؟ آگے کیا ہوا؟ کالم مورخہ 22 مارچ 1969 کہانی یوں سناتا ہے۔ تب ایک ادیب نے مفاہمت کی صورت نکالی اور یہ تجویز پیش کی کہ کراچی کے ادیبوں کے اس بیان کو پڑھو جس میں ملکی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے تشدد کی بہر رنگ مذمت کی گئی ہے اور کچھ مطالبات کیے گئے ہیں۔ اعجاز حسین بٹالوی نے کہا کہ اس مقصد سے ادیبوں کا ایک جلسہ کر لو۔ مرزا ادیب بولے کہ جلسے کے لیے گلڈ کا دفتر حاضر ہے۔ کسی نے کہا کہ قصہ زمین برسر زمین ٹی ہاؤس ہی میں کیوں جمع نہیں ہوتے؟ عابد حسین منٹو نے انقلابی دانشوروں کو سمجھایا کہ بالکل بجا تجویز ہے۔ اگلے دن شام کو احمد ندیم قاسمی کی صدارت میں کچھ ادیب، کچھ صحافی، کچھ رنگا رنگ دانشور جمع ہوئے اور ایک بیان کے خاکے پر غور و فکر شروع ہوا۔ مگر ٹی ہاؤس کی ادیب پارٹی 2-3 ہفتے پہلے اپنے رنگ کا ایک بیان جاری کر چکی تھی۔ جس طرح ایک شاعر کو اپنی شاعری باقی سب شاعری سے افضل نظر آتی ہے، اسی طرح اس پارٹی کو اپنا یہ بیان سب بیانوں سے افضل نظر آیا۔ واضح ہو کہ یہ وہی بیان ہے جس میں ادب اور کلچر کے احتساب کے لیے حکومت سے ایک ٹریبیونل بنانے کی سفارش کی گئی تھی۔ قاسمی صاحب نے اس شق پر تو فوراً ہی خط تنسیق پھیر دیا اور کہا کہ اب باقی بیان پر غور کر لو۔ بہت بحث مباحثہ ہوا، آخر زیر بحث بیان کو فراموش کر کے ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں ہر قسم کے تشدد، ہر رنگ کے سامراج اور ہر طرز کی فسطائیت کی مذمت کرتے ہوئے مولانا بھاشانی پر حملے کی مذمت کی گئی۔ اخباری بیانوں کے اس طوفان بے تمیزی سے ایک روز ناصر کاظمی جھنجھلایا، چائے پیتے پیتے بولا، میں بھی ایک بیان جاری کرنا چاہتا ہوں۔ تم بھی؟ ہاں میں بھی۔ میں یہ بیان جاری کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں اداس ہوں۔
یہ بیان چھپ تو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس میں خبریت نہیں ہے۔ مولانا بھاشانی پر حملے کا واقعہ خبر بن سکتا ہے تو میرے اداس ہونے کا واقعہ کیوں خبر نہیں بن سکتا؟ کم از کم لاہور نامہ میں تو یہ بیان چھپ سکتا ہے۔ ہاں، وہاں چھپ جائے گا۔ اور اب میں اس زمانے میں جاری ہونے والے بیانات کو یاد کرتا ہوں، ان سارے بیانات کو جن پر معروف غیر معروف ادیبوں کے بے حساب دستخط ہوا کرتے تھے، تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بامانی بیان تو یہی ایک تھا، ناصر کاظمی کا بیان کہ آج میں اداس ہوں۔